امام طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم حاصل کرنے میں 30 سال لگے. کتنے سال لگے؟ 30 سال لگے. اور وہ فرماتے ہیں کہ ان 30 سالوں میں میرے پاس کوئی بستر نہیں تھا. وہ محمد آگے جواب دیتا ہے، حضرت آپ نے فرمایا تھا قرآن پاک حفظ کر کے آؤ، میں 1 ہفتے میں پورا قرآن مجید حفظ کر کے واپس آ گیا ہوں. یہ وہ بچہ تھا جو آنے والے وقت میں امام محمد کہلائے، امام شافعی کے استاد بنے. امام شافعی ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، بدن کے ذرا فربا تھے، موٹے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے استاد کی تعریف یوں بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میرے استاد کے اندر 3 خوبیاں تھیں. جب کسی مجلس میں آتے تھے تو ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں بھر جاتی تھی. جب بیٹھتے تھے تو جگہ کو بھر دیا کرتے تھے، اور جب بولتے تھے تو سننے والے کے دماغ کو علم کے نور سے بھر دیا کرتے تھے. ایک اور امیر زادہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ. اس کی ابتدائی زندگی بڑی غفلت میں گزری، کیونکہ وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا، امیر باپ کا بیٹا تھا، پیسے کی فراوانی تھی تو پھر بندہ فتنے میں پڑ ہی جاتا ہے. ماں باپ اس کے لیے بڑی دعائیں کرتے، مگر وہ اپنے ہم عمر دوستوں میں جوانی والے کاموں میں مصروف رہتا. ماں باپ دعائیں کرتے رہتے. عزیز طلباء، یہ بات سمجھنا کہ جب ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ رائگاں نہیں جاتی. اللہ ان کو بالآخر قبول فرما لیتے ہیں. چنانچہ ماں باپ کی دعائیں قبول ہوئی اور عبداللہ کے دل میں زندگی کو بدلنے کی خواہش پیدا ہوئی. تو عبداللہ نے اپنے والد کو کہا کہ ابو جان، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی تجارت کروں. والد نے اس زمانے میں 30,000 اشرفیاں ان کو دیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تجارت کرے گا تو کم از کم یہ بری محفل سے تو بچے گا اور زندگی کچھ نیکی کی طرف آ جائے گی. عبداللہ نے وہ 30,000 اشرفیاں لیں اور سفر پہ چل پڑے. سوچا کیا کروں؟ دل نے کہا کہ جا کے علم حاصل کرتا ہوں. ایک عالم کے پاس، دوسرے عالم کے پاس، تیسرے عالم کے پاس. اب ان کا یہی کام بن گیا، بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے، ان سے علم حاصل کرتے. 2 سال لگا دیے. 2 سال کے بعد پھر واپس گھر آئے. والد نے پوچھا، بیٹا تم 30,000 اشرفیاں لے کر گئے تھے تجارت کرنے کے لیے، تو کیا تجارت کر کے آئے؟ اس وقت بتایا کہ ابو جان، میں نے وہ تجارت کی ہے جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے. میں نے ان 30,000 اشرفیوں کے بدلے دین کا علم حاصل کیا ہے. تو باپ کو خوشی ہوئی اور باپ نے پھر 20,000 اشرفیاں اور دیں کہ بیٹا جاؤ اور علم حاصل کرو. آج ہم اپنے استادوں کی فہرست گننا چاہیں نا تو میرے اندازے میں ہم نے کوئی 200 استادوں سے زندگی بھر علم حاصل کیا ہوگا. چاہے وہ دین کا علم تھا، چاہے وہ کالج یونیورسٹی کا تھا. ٹوٹل 200 استاد ہوں گے جن سے ہم نے پڑھا ہوگا، اور زیادہ سمجھ لیں تو 300 استاد ہو جائیں گے. اور یہ ایسے تھے بزرگ عبداللہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4,000 محدثین سے علم حاصل کیا. 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا. اور پھر یہ آ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بنے. خوب رنگ چڑھا ان کے اوپر، ایسا رنگ چڑھا کہ اسماء و رجال کی کتب میں جتنے تعریفی الفاظ ان کے بارے میں کہے گئے ہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اتنے الفاظ تو امام بخاری کے لیے بھی استعمال نہیں کیے گئے. ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا. ان کے ایک درس میں 40,000 سے زیادہ طلباء ہوتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ 40,000 طلباء ان سے بیٹھ کر حدیث کا درس سنا کرتے تھے.
اتنی بڑی کلاس آپ نے کسی مدرسے میں دیکھی؟ آج تو دور حدیث کے بچے ہوں تو وہ 100 200 400، عام مدارس کا تو یہی معیار ہے نا۔ بڑے بڑے جو مدارس ہیں جیسے دارالعلوم دیوبند ہے تو وہاں 1500 طلباء ہوتے ہیں، 2000 طلباء ہوتے ہیں۔ ہمیں بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا تو وہاں پر ایک مدرسہ ہے ہٹھ ہزاری کا، وہاں پہ طلباء بہت زیادہ۔ میں نے پوچھا دور حدیث میں کتنے طلباء ہیں؟ کہنے لگے جی دور حدیث میں 4000 طلباء ہیں۔ اور انہوں نے بیان کروایا تو دارالحدیث میں نہیں، مسجد میں کروایا، اور پوری مسجد بھری ہوئی تھی، اور یہ صرف دور حدیث کے طلباء تھے، باقی طلباء اس کے علاوہ تھے۔ تو مجھے ایسے بات سمجھ میں آئی کہ اس وقت شاید دنیا میں سب سے زیادہ بڑا مدرسہ یہی ہے۔ پھر علماء نے بھی تصدیق کی کہ واقعی وہاں طلباء بہت ہوتے ہیں۔ تو آج کی دنیا میں جو علمی دنیا ہے اور لوگ دور دور سے آتے ہیں مدرسوں میں علم پڑھنے کے لیے، طلباء کی تعداد 4000، اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کے پاس 40000 طلباء ہوتے تھے۔ ان کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ جن استادوں سے عبداللہ ابن مبارک نے پڑھا، ہم نے بھی انہیں استادوں سے پڑھا ہے۔ جتنا علم ان کے پاس ہے اتنا علم تو ہمارے پاس بھی ہے، مگر طلباء کا رجوع ان کی طرف تھا، ہمیں پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا اس پہ سوچتا رہا آخر فرق کیا ہے۔ تو پھر مجھے بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ عبداللہ ابن مبارک کے دل میں جو خشیت الہی تھی وہ بہت زیادہ تھی بجائے جو ہمارے دلوں میں تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کرام میں صرف ایک فرق تھا۔ صحابہ کی زندگیوں میں اور عبداللہ ابن مبارک کی زندگی میں صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ کرام کو تو نبی علیہ السلام کی زیارت کی سعادت نصیب تھی، عبداللہ ابن مبارک کو وہ سعادت نصیب نہیں تھی۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کی زندگی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ ایسی زندگی جن کی ہو کہ ان کی زندگی کو دیکھ کے صحابہ کی زندگی کا گمان گزرے، وہ کیسے اچھے انسان ہوں گے۔ اور یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو مجلس شورا تھی 40 بندوں کی، ان میں سے ایک تھے، نواب کے بیٹے تھے۔ اللہ نے علم کی طلب دل میں ڈال دی اور پھر انہوں نے مجاہدے اٹھائے۔ حضرت صاحب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، شہزادہ تھا، مگر اس کے دل میں اللہ کو پانے کی لو لگ گئی تھی، تو وہ محل کے اندر بھی بہت سادگی کی زندگی گزارتا تھا۔ بادشاہ کے دوست سمجھتے تھے کہ یہ مینٹل کیس ہے کوئی، تو وہ بادشاہ کو کہتے کہ آپ اس کا کیوں نہیں علاج کرواتے، کیوں نہیں اس کو سمجھاتے۔ تو ایک دن ہارون رشید نے اس کو کہا کہ بیٹا تمہاری وجہ سے مجھے دوستوں کی باتیں سننی پڑتی ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اس نے کہا ابا جان اگر میری وجہ سے آپ کو ذلیل ہونا پڑتا ہے نا تو میں پھر آج یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں علم حاصل کرتا ہوں۔ یہ شہزادہ وہاں سے ایک بستی میں گیا جہاں علماء تھے، اور وہاں جا کر ایک مسجد میں اپنی رہائش رکھ لی اعتکاف کی نیت سے۔ ہفتے میں یہ 6 دن کلاسیں لیتا تھا، اور جب ایک دن مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی تو ان دنوں میں یہ مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری میں جو کچھ کماتا تھا 24 گھنٹے میں ایک وقت اس کو 1 روٹی ملتی تھی۔ آپ سوچئے کہ بادشاہ کا بیٹا ہو، محل کی زندگی کو چھوڑ کر وہ مزدور کی زندگی اختیار کر رہا ہے، اور 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھاتا ہے، وہ بھی 1 روٹی۔ تفصیلی واقعہ تو بہت لمبا ہے۔ ایک آدمی نے اس سے اپنا مکان بنوایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مزدور لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔
مگر جگہ وہ مزدوروں کی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مزدور ہو؟ اس نے کہا ہاں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، ہم سب مزدور ہیں. تو میں نے کہا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا بالکل کروں گا، اس لیے تو بیٹھا ہوں یہاں. میں نے کہا آؤ میرے ساتھ. کہنے لگا میری 2 شرطیں ہیں. ایک تو مزدوری کے دوران نماز کا جب وقت آئے گا میں تسلی کی نماز پڑھوں گا، آپ نے مجھے اعتراض نہیں کرنا کہ زیادہ وقت کیوں لگا رہے ہو. میں نے کہا مجھے منظور ہے. دوسری بات اس نے کہی کہ میں ایک دن مزدوری کروں گا تو آپ سے اتنے درہم لوں گا، نہ اس سے زیادہ لوں گا نہ اس سے کم لوں گا. میں نے کہا یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ کم لینے میں یہ مسئلہ ہے کہ میں جو درہم لوں گا اس سے میں 6 روٹیاں خریدوں گا اور روزانہ 1 روٹی کھایا کروں گا اور میرے 6 دن آنے والے گزر جائیں گے. پھر مزدوری کا دن آئے گا، پھر مزدوری کر کے اتنے ہی پیسے لوں گا اور 1 ہفتہ اور گزار دوں گا. میں نے کہا کہ زیادہ کیوں نہیں لوگے؟ کہنے لگا مجھے جمع کر کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے. میں اس کو لے آیا. اب اس نے جب مکان بنایا، دیوار بنائی، تو جو عام مزدور بناتے تھے نا اس سے دگنی مقدار میں تعداد یعنی دیوار بنا دی. وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور میں نے سوچا کہ میں باقی مکان بھی اسی سے بنواؤں گا. میں نے چھپ کے دیکھا تو وہ مزدور جو دیوار بنا رہا تھا نا اس کے وقت میں برکت تھی. وہ اینٹ اٹھاتا اور دیوار کے لیے رکھتا. تو ہمارے عام میسن جو ہوتے ہیں وہ تو اینٹ کو رکھتے ہیں، پھر اس کو سیدھا کرتے ہیں، پھر ٹھک ٹھک کر کے ٹکاتے ہیں، پھر دوسری اینٹ، ان کو ٹائم زیادہ لگتا ہے. یہ ایسا مزدور تھا کہ یہ اینٹ اٹھا کے رکھتا تھا اور اینٹ بالکل صحیح اپنی جگہ پہ ٹک جاتی تھی، اس لیے تیزی سے کام کرتا جاتا تھا. تو میں نے جب یہ برکت دیکھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پورا مکان اسی سے بنوانا ہے. پر مجھے پتا چلا کہ یہ تو ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے. تو میں نے اپنا کام بند کروا دیا اور 1 ہفتہ انتظار کیا کہ اگلے ہفتے جب یہ بچہ پھر کام کے لیے آئے گا میں اسی سے مکان بنواؤں گا. جب کام کا دن آیا تو میں گیا جہاں سے اس نے ملنا تھا. تو ایک اور مزدور ملا. اس نے مجھے بتایا جی کہ وہ آج مزدور نہیں آیا. میں نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا کہ فلاں مسجد میں وہ رہتا ہے اور اس کو تیز بخار ہے اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے. میرے دل میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا. میں نے کہا چلو میں جا کے اس کی توبہ پرسی کرتا ہوں. میں اس مسجد میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور سر کے نیچے اس نے ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے، اس کا تکیہ بنایا ہوا ہے. وقت کا بادشاہ کا بیٹا ہو اور وہ چٹائی کے اوپر لیٹے اور سر کے نیچے اینٹ کو تکیے کے طور پہ استعمال کرے. کہتے ہیں میں قریب ہوا تو اس کا جسم تو بہت گرم تھا. میں نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں، تمہارا علاج کرواؤں گا حتیٰ کہ تم صحت مند ہو جاؤ گے. اس نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت قریب ہے. اگر تم مجھ سے کوئی ہمدردی کرنا چاہتے ہو تو جب میری روح نکل جائے تم میری 2 چیزیں ہارون رشید کے جا کے حوالے کر دینا، وقت کے بادشاہ کے. وہ کیا چیزیں تھیں؟ ایک انگوٹھی تھی اور ایک قرآن مجید تھا. جب اس کی وفات ہوئی تو میں نے اس کو نہلایا، کفنایا، نماز جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا. اب میں قرآن مجید اور انگوٹھی لے کے چلا کہ میں بادشاہ کو پیش کرتا ہوں. اس طرح مجھے تھوڑا تھوڑا خیال تو آیا کہ سنا ہے کہ بادشاہ کا ایک بندہ بیٹا دیوانہ ہے، مینٹل کیس ہے، کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے. لیکن خیر میں شہر پہنچا تو ہارون رشید نے کہیں جانا تھا اور پولیس راستہ بنوا رہی تھی. میں انتظار میں کھڑا ہو گیا. جب ہارون رشید کی سواری وہاں سے گزرنے لگی تو میں نے ہارون رشید کو وہ قرآن مجید اور انگوٹھی دور سے دکھا دی. تو ہارون رشید سمجھ گیا کہ بیٹا جب گھر سے گیا تھا
اس کی والدہ نے اس کو یہ 2 چیزیں دی تھیں، بیٹا تم قرآن مجید کو پڑھا کرنا، تمہیں ماں یاد آئے گی، اور ضرورت پڑے تو انگوٹھی بیچ دینا، تمہیں سفر کے خرچے میں کمی کام آ جائے گی۔ تو ہارون رشید نے پولیس کو اشارہ کیا کہ اس بندے کو میرے ساتھ لے آؤ محل میں۔ وہ بندہ کہتے ہیں جب میں محل میں گیا تو مجھے پولیس انچارج نے کہا کہ دیکھو بادشاہ بہت غمزدہ نظر آتا ہے، تو پلیز آپ نے جہاں 4 باتیں کرنی ہے نا تو اس کی جگہ 3 کرنا، اور اگر 3 کرنی ہے تو اس کی جگہ 2 باتیں کرنا، اور اگر آپ نے 2 باتیں کرنی ہے تو ایک ہی بات کر دینا، بات کو سمیٹ کے آ جانا، بادشاہ کے غم کو زیادہ نہ بڑھانا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر اس کے بعد مجھے ہارون رشید کے پاس جو ہے نا وہ پہنچا دیا گیا، تو ہارون رشید مجھے کہنے لگا کہ اے اجنبی، مجھے لگتا ہے تو میرے لیے کوئی غم کی خبر لایا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک نوجوان تھا جس نے میرے گھر میں مزدوری کی تھی، اور اس نے یہ امانت مجھے دی کہ جا کے ہارون رشید کو بتا دینا۔ تو ہارون رشید نے کہا اچھا تم نے شہزادے سے اپنے گھر میں مزدوری کروائی؟ میں نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ شہزادہ ہے، میں کیوں اس سے مزدوری کرواتا؟ تو ہارون رشید نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ اے بیٹے، تو اپنے باپ سے زیادہ عقل مند نکلا، میں تو دنیا کے کاموں میں الجھا ہوا ہوں، اور تو نے اپنی آخرت کی تیاری کی اور اپنے رب کے پاس پہنچ گیا۔ تو ان طلباء میں وقت کے شہزادے اور امیر زادے بھی ہوا کرتے تھے، اور غریب لوگوں کے بچے بھی ہوتے تھے۔ غریب لوگوں کے بچوں کا یہ حال تھا کہ امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 20 سال کی عمر میں اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلا، اور 7 سال میں میں نے علم حاصل کیا، اور پھر واپس آ کر اپنے والدین کی شکل کو دیکھا۔ 7 سال میں گھر واپس ہی نہیں آئے، وہیں رہے۔ اب آپ بتائیے آج کے طلباء تو 1 ہفتے کے بعد گزارا نہیں ہوتا جی، گھر جائے، اپنے والدین کو ملے، بھائیوں کو ملے، وہ 7 سال کے بعد آتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم حاصل کرنے میں 30 سال لگے۔ کتنے سال لگے؟ 30 سال لگے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ان 30 سالوں میں میرے پاس کوئی بستر نہیں تھا، میں مسجد کی چٹائی کے اوپر لیٹ جاتا تھا اور رول کرتا تھا، بس اس صف کے اندر جو لپٹ جاتا تھا یہی میرا بستر ہوتا تھا۔ جسم تو سردی سے بچتا تھا لیکن سر اور پاؤں کو سردی لگتی رہتی تھی۔ میں نے زندگی کے 30 سال اس طرح گزارے کہ میرے پاس کوئی بستر ہی نہیں تھا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست تھے، ابو شیخ اور طبرانی اور مکری۔ ہم مسجد نبوی میں علم حاصل کرتے تھے، ہمارے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا، میرا بھوک سے بہت برا حال، میں نقاہت کی وجہ سے مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں مسجد نبوی کا طالب علم ہوں، میں نبی علیہ السلام کا مہمان ہوں، میں جا کر نبی علیہ السلام کو عرض تو کروں کہ میں آپ کا مہمان ہوں اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال آنے کے بعد میں مواجہ شریف حاضر ہوا، نبی علیہ السلام پہ صلاۃ والسلام پیش کیا، اور صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد یہ الفاظ کہے یا رسول اللہ الجو، اے اللہ کے رسول صاحب مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ الفاظ کہہ کے میں قدمین کی طرف سے باہر نکل آیا۔ جیسے میں دروازے پہ نکلا ایک آدمی میرا نام پکار رہا تھا، طبرانی طبرانی طبرانی۔ میں بڑا حیران، یہاں تو کوئی میرا واقف بھی نہیں ہے تو یہ میرا نام کیسے پکار رہا ہے؟ میں نے اس عربی سے پوچھا کہ تم میرا نام کیسے پکار رہے ہو؟
اس نے کہا کہ دیکھو مسجد نبوی کی دیوار اور میرے گھر کی دیوار ایک ہے، میں مسجد نبوی کا پڑوسی ہوں۔ میں اپنے گھر میں دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہا تھا، مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں ایک طالب علم ہے جو بھوکا ہے، اس کا نام طبرانی ہے، تم اسے کھانا کھلاؤ۔ اب جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے اپنی بیوی کو خواب سنایا، اس نے کہا یہ میں نے سالن بنایا ہے اور یہ روٹیاں پکائی ہیں، یہ جا کے پہلے طالب علم کو کھلاؤ، ہم اپنے لیے اور کھانا بنا لیں گے۔ تو میں گھر سے روٹیاں اور سالن لے کے نکلا ہوں اور آپ کا نام پکار رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں۔ ان طلباء کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت ہے۔ اگر ان کے مجاہدوں کے واقعات سنانے شروع کریں نا تو شاید پوری رات ہی بیت جائے، واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ بس ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اندلس کا ایک طالب علم تھا، کسی زمانے میں اندلس مسلمانوں کا بڑا مرکز رہا ہے، قرطبہ، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وہیں کے تھے۔ تو وہاں پہ ایک طالب علم تھا، اس کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ علیہ۔ یہ واقعہ امام زاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل بڑے فقیہ ہیں اور محدث ہیں، اور وہ علم کا ایسا سمندر ہے کہ جو طالب علم جاتا ہے وہ علم سے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں اور ان سے علم حاصل کروں۔ اس کے لیے میں اپنے گھر سے ایک گٹری میں سامان لے کے نکلا اور میں نے ایک کشتی کرائے پہ لی، کیونکہ راستے میں سمندر پڑتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کشتی میں چلے اور کشتی والا راستہ بھول گیا، اور سمندر سمندر ہر طرف سمندر، ہم طوفان میں گر گئے، اور طوفان میں تو پھر 12-15 فٹ اونچی لہریں آتی ہیں اور کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کشتی ہچکولے کھاتی تھی اور ہمیں الٹیاں آتی تھی اور ہماری طبیعت خراب، اور ایسے لگتا تھا کہ ہم شاید خشک زمین کو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے، کشتی پانی میں ڈوب جائے گی۔ بڑے دنوں کے بعد بالآخر اللہ نے ہم پر مہربانی کی اور کشتی کنارے پر لگی۔ ہم نیچے اترے، میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی بغداد کہاں ہے؟ ان کا جناب وہ تو 700-800 میل دور فلاں جگہ پہ شہر ہے۔ تو بقی الدین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گٹری اپنے سر پہ رکھی اور پیدل چلنا شروع کر دیا کہ یہ 600-700 میل کا سفر تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، میں پیدل طے کر لوں گا۔ اب آپ سوچئے کہ علم حاصل کرنے کے لیے 700 کلومیٹر چل کے استاد کے پاس پہنچنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد شہر کے قریب پہنچا تو میں اتنا تھکا ہوا تھا، ایک درخت کے سائے میں میں نے اپنی گٹری سر سے اتاری اور میں تو زمین کے اوپر جیسے گر جاتا ہے کوئی آغوش میں چلا گیا۔ جب 2-4 گھنٹے سونے کے بعد آنکھ کھلی تو میں نے پھر گٹری سر پہ اٹھائی اور بغداد شہر کی طرف چلنا شروع کیا۔ راستے میں مجھے ایک بندہ ملا جو بغداد شہر سے آ رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور میں نے سلام کر کے اس سے پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس نے کہا نوجوان ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو اندلس سے چلا ہوں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس بندے نے ٹھنڈی سانس لی اور مجھے کہا کہ اے نوجوان تمہاری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ بادشاہ وقت امام احمد بن حنبل سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا ہے اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ نہ کوئی بندہ امام صاحب سے مل سکتا ہے،
نہ امام صاحب کسی بندے سے مل سکتے ہیں، لہذا اب تم ان سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ بقی الدین کہتے ہیں کہ میرے دل پہ چوٹ تو لگی، میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں چل پڑا کہ اچھا پہنچتا تو ہوں شہر میں، اللہ کوئی صورت نکال دیں گے۔ شہر پہنچ کے ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہ میں نے کرائے پہ لے لی، اپنا سامان رکھا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی شہر میں کہیں کوئی حدیث کا درس ہوتا تو ہوگا نا، اتنا بڑا شہر ہے۔ لوگوں نے کہا جامع مسجد میں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے جو جرح اور تعدیل کے امام سمجھے جاتے تھے، ان کا درس ہوتا ہے عصر کے بعد۔ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا کہ چلو کسی محدث کا درس حدیث سنتا ہوں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی حدیث کی تلاوت کی اور اس کے بارے میں درس دیا، اور پھر لوگوں نے ان سے راویوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ چونکہ اسماء و رجال کے فن میں امام تھے، ماہر تھے، ہر راوی کے حالات جانتے تھے، تو انہوں نے بتانا شروع کر دیا فلاں راوی ثقہ ہے، فلاں راوی ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ تو بقی الدین کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک بندے کو جواب دے دیا نا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے ان سے پوچھا جی کہ ہشام ابن عمار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ ہشام چادر والے؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ اس نے کہا وہ اتنے ثقہ ہیں کہ ان کے چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ان سے حدیث کی روایت کر سکتے ہو۔ جب انہوں نے مجھے جواب دیا تو میں نے پھر دوسرا سوال پوچھنا چاہا، مگر جو قریب لوگ بیٹھے تھے نا انہوں نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ بھائی یہاں کا دستور یہ ہے ایک دن میں ایک طالب علم ایک سوال پوچھ سکتا ہے، اگر ایک ہی سارے سوال پوچھے گا تو باقی طلباء کا کیا ہوگا؟ اب آپ نے ایک سوال پوچھ لیا، بیٹھ جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے رونا شروع کر دیا اور میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو میں تو اتنی دور سے سفر کی مشقتیں اٹھا کے یہاں آیا ہوں اور مجھے اس ترتیب کا پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو میں وہی سوال پوچھتا جو مجھے اصل پوچھنا تھا۔ لوگوں نے میرے اوپر ترس کھایا اور کہا اچھا تم ایک سوال اور پوچھ لو۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ایک سوال اور پوچھ لو تو میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ سے پوچھا آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سوال کو سن کے پورے مجمع پہ خاموشی طاری ہو گئی، سانپ سونگ گیا پورے مجمع کو۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بادشاہ وقت ان سے ناراض ہے، اس نے نظر بند کیا ہوا ہے، اور مجمع میں ان کے بارے میں سوال پوچھنا تو اپنے آپ کو عذاب کو دعوت دینے کے معنی دینا۔ میری بات سن کے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے اپنا سر جھکا لیا، وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے۔ جب یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے یہ کہا نا کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے، میرے دل میں اور طلب بڑھ گئی کہ میں نے تو ان سے علم حاصل کر کے ہی رہنا ہے۔ مجلس ختم ہوئی تو میں نے ساتھ والے ایک بندے سے کہا بھائی مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دو۔ تم نے کہا نا بھائی نا، اگر پولیس کو شک ہو گیا نا تو تمہیں بھی کوڑے لگیں گے اور مجھے بھی لگیں گے، میں کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں؟ میں نے کہا یار مجھے اپنے ساتھ لے چلو، اور جب امام احمد بن حنبل کے گھر کے قریب سے گزرنا نا تو آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ دائیں طرف یا بائیں طرف امام احمد کا گھر ہے۔ میں اس گھر کے دروازے کو پہچان لوں گا، پھر میں جانوں میرا کام جانے، بس آپ آگے چلے جانا۔ اس پہ وہ بندہ تیار ہو گیا اور اس نے مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا دروازہ دکھا دیا۔ اب میں اپنے کمرے میں آیا، ساری رات میں سوچتا رہا کہ میں امام احمد بن حنبل سے کیسے علم حاصل کر سکتا ہوں۔ کبھی کوئی ٹریپ، کبھی کوئی ترکیب، مگر ذہن میں یہ بات آتی کہ اگر میں روزانہ جاؤں گا تو امام صاحب اول تو پڑھائیں گے نہیں،
اور اگر پڑھا بھی دیں گے تو پولیس کو پتہ چل گیا تو پھر میں بھی جیل میں۔ اگلے دن میں صبح اٹھا تو میں نے اپنے گھٹنے کو کپڑے سے باندھ لیا تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ کوئی زخم ہے جس کی وجہ سے اس نے گھٹنا باندھا ہوا ہے، اور میں نے ایک سائل کی شکل اختیار کر لی، ہاتھ میں کٹوری پکڑ لی اور جیسے سوالی سوال کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے میں نے وہ شکل اپنا لی، وہ بھیس اپنا لیا اور بازار میں مانگنا شروع کر دیا۔ اب لوگ میری شکل کو دیکھتے تو میں 20 سال کا نوجوان تھا، اور ویسے دیکھتے تو میں لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ اس زمانے میں جو سائل تھے وہ روپیہ پیسہ روٹی نہیں مانگا کرتے تھے، ہاتھ پھیلا کر بس اتنا کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اور لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ حاجت مند ہے تو وہ کشکول میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اب میرے نوجوان چہرے کو دیکھ کے مجھے کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں تھا، بلکہ کچھ لوگ مجھے گھور کے دیکھتے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اتنی جوانی میں تم سوال کرتے پھرتے ہو۔ میں ان لوگوں کی گھوری ہوئی نظروں کو برداشت کرتا، ذلت کو برداشت کرتا اور بازار میں مانگتا ہوا چلا جاتا۔ پھر ایسے وقت میں جب لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہے، میں امام احمد بن حنبل کی گلی میں داخل ہوا اور میں نے امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ جا کے بڑی دردناک آواز سے صدا لگائی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میری آواز میں اتنا درد تھا کہ امام صاحب سمجھ گئے کہ یہ بہت کوئی ضرورت مند حاجت مند ہے، تو امام صاحب نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے، سکے تھے جو وہ مجھے دینا چاہتے تھے۔ بقی الدین فرماتے ہیں کہ میں امام صاحب کے قریب گیا اور میں نے جا کر کہا کہ حضرت میں مال کا طلبگار نہیں ہوں، میں علم کا طلبگار ہوں، اور میں نے تو آپ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ بھکاری کا بھیس اپنایا ہے، ورنہ تو میں سنت کا متلاشی ہوں، مجھے آپ روزانہ پڑھا دیا کرے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ نہ بھائی نہ، چلے جاؤ یہاں سے، اگر پولیس نے دیکھ لیا تو تمہیں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی سزا ملے گی۔ تو میں نے کہا کہ حضرت میں اس طرح بھکاری کی شکل میں روزانہ ایک وقت آپ کے پاس آؤں گا اور آپ یہی سکے لے کر دروازہ کھولا کرنا، اگر کوئی اور بندہ قریب ہے تو سکے ڈال دینا اور میں چلا جاؤں گا، اور کوئی بندہ نہیں ہے تو آپ مجھے کھڑے کھڑے ایک دو حدیثیں سنا دینا، میں ان کو زبانی یاد کر لیا کروں گا، میرا اور آپ کا پڑھنے پڑھانے کا یہی طریقہ رہے گا۔ پورا 1 سال میں بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگنے کے بہانے امام احمد بن حنبل سے چند حدیثیں روزانہ سنا کرتا تھا اور یاد کر لیا کرتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، 1 سال کے بعد حاکم وقت مر گیا، جو نیا حاکم وقت بنا اس کو امام احمد بن حنبل سے عقیدت تھی، اس نے نظر بندی بھی ختم کر دی، اور امام احمد بن حنبل کا جو درس حدیث ہوتا تھا نا مسجد میں، جامع مسجد میں، وہ بھی شروع کروا دیا۔ بقی الدین کہتے ہیں کہ عصر کے بعد میں جامع مسجد میں گیا تو اتنا رش تھا، جگہ ہی نہیں ملتی تھی۔ بڑی کوشش کے باوجود میں امام احمد بن حنبل کے قریب تو نہ پہنچ سکا، بس ذرا دور کھڑا ہو گیا۔ تو امام صاحب کی نظر مجھ پر پڑی تو امام صاحب نے مجمع کو کہا، اے مجمع کے لوگوں، اس نوجوان کو میرے پاس آنے دو، علم کا اصل طلبگار تو یہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیسے طلباء تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگنے کا بیس اپنایا کرتے تھے اور پھر استاد سے پڑھا کرتے تھے۔ عزیز طلباء، اللہ نے ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے، ہر بندے کے سامنے۔ کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا ہے، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے پھر اس کو آپس میں سیتا ہے، ہم اس کو درزی کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا ہے، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے، آپس میں جوڑ کر فرنیچر بناتے ہیں، ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں۔
کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ اور پتھر کو رکھ دیا ہے، وہ پتھروں کو جوڑتا چلا جاتا ہے، دیوار بنتی ہے، ہم اس کو میسن کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا ہے، وہ لوہے کے پرزے کھولتا ہے اور دوبارہ ان کو پھر کس دیتا ہے، اس کو مکینک کہتے ہیں۔ تو کسی کے سامنے اللہ نے کپڑا رکھا، کسی کے سامنے لکڑی رکھی، کسی کے سامنے پتھر رکھا، کسی کے سامنے لوہا رکھا۔ آپ وہ خوش نصیب نوجوان ہیں کہ آپ کے سامنے اللہ نے اپنے قرآن کو اور محبوب کے فرمان کو رکھ دیا۔ اب روزانہ صبح اٹھتے ہیں، اپنی گود میں قرآن مجید یا نبی اسلام کے فرمان کو لے کر بیٹھتے ہیں اور اپنے استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے علم کے طلبگار کہاں ہیں؟ تو جہاں اصحاب صفہ کھڑے ہوں گے، ائمہ فقہا کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے محدثین کھڑے ہوں گے، وہاں بقی الدین ابن مخلد بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ میں نے علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگی تھی 1 سال، اور وہیں پہ آپ طلباء بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ اللہ کے سامنے یہ عرض کریں گے، یا اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ ہر بچہ کالج یونیورسٹی بھاگنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں وہ نوجوان جو دین پڑھنے کے لیے اپنی زندگی کے وقت کو وقف کر دیں اور مسجد میں اپنا وقت گزاریں، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی بہت عزت افزائی فرمائیں گے۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ قیامت دن اعلان کرے گا، علماء کہاں ہیں؟ علماء کہاں ہیں؟ تو امت کے جتنے بھی علماء ہوں گے، محدثین فقہاء، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے عرش کے قریب ہو جاؤ۔ یہ کھربوں کھربوں لوگ ہوں گے جو عرش کے قریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے علماء، یا معاشر العلماء لم ادا علمی لأعذبکم، میں نے تمہارے سینے میں جو علم کو بھرا تھا وہ اس لیے نہیں بھرا تھا کہ آج میں تمہیں اس کے اوپر شرمندہ کروں یا عذاب دوں۔ جاؤ تمہارا حساب لیتے مجھے شرم آتی ہے، تم بلا حساب جنت چلے جاؤ۔ اس دن پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کتنا نفع کا سودا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی طالب علم بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن طلباء کی قطار میں ہمیں کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ اللہ 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 اللہ